بہت پرانے وقتوں کا ذکر ہے۔ سنہری بادلوں اور اونچے پہاڑوں کے پیچھے نور پور نامی ایک خوبصورت اور خوشحال سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا شہزادہ آریان جتنا بہادر اور حسین تھا، اتنا ہی مغرور اور سنگ دل بھی تھا۔ اسے اپنے شاہی لباس، تلوار بازی کی مہارت اور اپنے حسن پر بے پناہ غرور تھا۔ وہ غریبوں کو حقیر سمجھتا اور کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ ایک دن سلطنت کے جادوئی جنگل کے کنارے آریان کا سامنا ایک غریب اور معصوم لڑکی انایا سے ہوا۔ انایا کے پاس نہ تو مہنگے لباس تھے اور نہ ہی کوئی تاج، لیکن اس کی آنکھوں میں پاکیزگی اور دل میں سب کے لیے رحم تھا۔ وہ جنگل کے زخمی پرندوں اور جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ شہزادے آریان نے جب اسے اپنے راستے میں دیکھا تو غصے سے تلخ ہو گیا۔ اس نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار انایا کی طرف تانی اور گرجدار آواز میں کہا، اے نادان لڑکی، تمہاری یہ مجال کہ تم شاہی شہزادے کے راستے میں کھڑی ہو، جھک جاؤ میرے سامنے، ورنہ میری یہ تلوار تمہارا غرور خاک میں ملا دے گی۔ انایا، جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، عالی جاں، میں تو صرف اس زخمی ہرن کے بچے کی جان بچا رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، رحم کریں۔ لیکن آریان کا دل پگھلنے کی بجائے اور سخت ہو گیا۔ اس نے انایا کی فریاد کا مذاق اڑایا اور ہرن کے بچے کو وہاں سے بھگا دیا۔ آریان کا یہ تکبر دیکھ کر اچانک موسم بدل گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، بجلیاں کڑکنے لگیں اور تیز ہواؤں کے تھپیڑے چلنے لگے۔ اسی لمحے ایک جادوئی روشنی چمکی اور انایا کے پیچھے سے جنگل کی عظیم جادوگرنی البتول نمودار ہوئی۔ وہ دراصل انایا کے صبر اور شہزادے کے ظرف کا امتحان لے رہی تھی۔ جادوگرنی نے غصے سے آریان کی طرف دیکھا اور کہا، آریان، تم نے اپنے رتبے اور طاقت کا غلط استعمال کیا۔ تم جس حسن اور تلوار پر ناز کرتے ہو وہ سب فانی ہے۔ آج سے تم پر ایک بددعا کا سایہ رہے گا۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک سائے میں بدل جائے گا اور تمہاری تلوار مٹی بن جائے گی۔ تم اس وقت تک اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتے جب تک تم سچے دل سے عاجزی نہیں سیکھتے اور کوئی تمہارے اس خوفناک روپ سے سچی محبت نہیں کرتا۔ ایک ہی پل میں شہزادہ آریان کی تلوار مٹی میں مل گئی اور وہ خوف زدہ ہو کر اپنے محل کی طرف بھاگا۔ رات ہوتے ہی اس کا چہرہ مسخ ہونے لگا۔ محل کے ملازم اور اس کے اپنے قریبی لوگ اس کے اس روپ سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اب وہ اکیلا، اداس اور لاچار تھا۔ اس کا سارا غرور ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، آریان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسے سمجھ آیا کہ اصل خوبصورتی اور طاقت انسان کے اخلاق اور دل میں ہوتی ہے، چہرے یا رتبے میں نہیں۔ اس نے تنہائی میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور غریبوں کی چھپ کر مدد کرنا شروع کر دی۔ ایک رات جب وہ جنگل میں اداس بیٹھا تھا، اسے وہی لڑکی انایا دوبارہ ملی۔ وہ اب بھی اسی طرح معصوم اور مہربان تھی۔ اگرچہ آریان کا چہرہ اب بدل چکا تھا، لیکن انایا نے اس کے بدلے ہوئے لہجے اور اس کی آنکھوں کی اداسی کو پہچان لیا۔ آریان نے روتے ہوئے انایا سے اپنے پرانے سلوک کی معافی مانگی۔ انایا نے مسکرا کر کہا، شہزادے، انسان کا رتبہ اس کے دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ بدل چکے ہیں تو میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی انایا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور اس نے سچے دل سے بدلے ہوئے شہزادے کا ہاتھ تھاما، جادوئی بددعا کا اثر ختم ہو گیا۔ آسمان سے ستاروں کی بارش ہونے لگی۔ شہزادہ آریان اپنے اصل اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت روپ میں واپس آ گیا اور اس کی تلوار دوبارہ چمکنے لگی۔ لیکن اب اس تلوار میں غرور نہیں، بلکہ انصاف اور تحفظ کی چمک تھی۔ شہزادہ آریان نے انایا سے شادی کر لی اور اسے اپنے دل اور سلطنت کی ملکہ بنایا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے اور پھر کبھی کسی پر ظلم یا غرور نہیں کیا۔ نور پور کی سلطنت میں ہر طرف خوشحالی اور امن پھیل گیا اور انہوں نے ایک بہترین اور محبت بھری زندگی گزاری۔